ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق. سب سے پہلے ہم زحمت دیں گے ہمارے پیارے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کو. آج جس کتاب پر وہ بات کریں گے اور کتاب کا تعارف ہوگا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کبھی کسی زمانے میں، اور اب تو شاید وہاں نہیں وہ پریاں اترتی، کہ جھیل سیف الملوک پہ چاندنی راتوں میں پریاں اترا کرتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر وحید احمد ایک کتاب جو نظموں کی کتاب ہے، اس میں کیا تذکرہ ہے پریوں کا، کیا سلسلہ ہے، نظم کیا ہے، نظم کیسی ہے، اور یہ ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے کتاب. تو میں ہم سب کے جانے پہچانے مانے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب سے التماس کروں گا کہ ضیاء صاحب ہمیں اپنی گفتگو سے جو ہے وہ ہمیں محظوظ کریں، ہمیں علم بخشیں. پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ ایک تو یہ کہ آج آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ شکریہ اس بات کا کہ آپ نے ایک شاعری کی کتاب پر گفتگو کے لیے مجھے حکم کیا ہے. شاعری کی کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے یا شاعری پڑھنے کے لیے شکریہ میں اس لیے آپ کا ادا کر رہا ہوں کیونکہ ہم اب شاعری سے دور ہو گئے ہیں، اور شاعری سے دور ہونے کے نتیجے میں ہم زندگی سے بھی دور ہو گئے ہیں. شاعری ایک ایسا سنتھیسس ہے پوری ہماری حیات کا، ہماری زندگی کا، جو ہمیں ہمارے وجود میں اعلیٰ انسانی جذبات، احساسات پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر تخلیقی رویے پیدا کرتی ہے، اور ہم ویسے نہیں رہتے جیسے آج کل ہم دنیا میں انسانوں کو دیکھتے ہیں. آج کل دنیا میں انسان جیسے ہیں ویسے اس وجہ سے ہیں کیونکہ شاعری کا انسان کے ساتھ ایک فاصلہ پیدا ہوا ہے. ایک زمانہ تھا جب ابھی کتابیں بھی اتنی نہیں چھپنے کا، یعنی ہم ہندوستان میں چھاپا خانہ بھی اس طرح سے نہیں آیا تھا، اخبارات رسائل بھی نہیں تھے، ریڈیو ٹی وی بھی نہیں تھا، اور یہ جو انٹرنیٹ کی سہولت ہے، میٹ، زوم اور فیس بک، واٹس ایپ، کچھ بھی ذریعہ ترسیل کا نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ہندوستان کا ہر آدمی جانتا تھا کہ میر ایک شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، عظیم شاعر ہے، اور نہ صرف وہ اسے جانتا تھا بلکہ مشقت سے، مصیبت سے اس کی شاعری حاصل کرتا تھا، اسے یاد کرتا تھا اور اسے اپنے وجود کا حصہ بناتا تھا، جس کی وجہ سے اس زمانے میں ہمیں اعلیٰ انسانی قدریں نظر آتی ہیں. اور آج ہم ان اعلیٰ انسانی قدروں سے محروم ہیں کیونکہ ہم وحید احمد کو نہیں جانتے. ہم ان شاعروں کو جانتے ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں، مشاعروں میں آتے ہیں، ذرائع ابلاغ پہ آتے ہیں، اور وہ شاعر جو جینون شاعر ہے وہ کبھی بھی ایسے ذرائع اختیار اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ مشقت کر کے اس سے واقفیت حاصل کریں، آپ محنت کر کے اس سے واقفیت حاصل کریں. تو ہم وحید احمد کو نہیں جانتے یا کم جانتے ہیں، ویسے ہی جیسے ہم اختر الایمان کو نہیں جانتے، جیسے ہم جیلانی کامران کو نہیں جانتے، جیسے ہم افضال احمد سید کو نہیں جانتے، جیسے ہم ثروت حسین کو نہیں جانتے، جیسے ہم ذیشان ساحل کو نہیں جانتے. یہ 5 شاعروں کے نام میں نے جو لیے ہیں، یہ وہ شاعر ہیں جو اپنی نسل کے سب سے بہترین شاعر ہیں، لیکن ہم سب سے بہترین کو نہیں جانتے بلکہ کم ترین کو جانتے ہیں. کیونکہ کم ترین کوشش کرتا ہے اور یعنی جو بہترین ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے سامنے آتا ہے. بہترین کو یہ بات اپنے اپنے آپ کو
الگ کر لیتا ہے سارے معاملات سے، ساری صورتحال سے۔ تو میں سمجھتا ہوں جس معاشرے میں لوگ وحید احمد جیسے شاعروں سے واقف نہیں ہوتے، وہ بہت بدقسمت معاشرہ ہوتا ہے۔ ایک بات ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلی پون صدی سے، پچھلی ایک صدی سے دنیا بھر میں شاعری پیچھے ہوئی ہے اور فکشن آ گیا ہے، اور شاعری جتنی باقی ہے وہ اپنی نثری شکل میں ہے، یعنی وہ شاعری جو آہنگ سے محروم ہے، موسیقیت سے محروم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید موسیقیت شاعری کی ڈیکوریشن ہے، تزئین ہے صرف، ایسا نہیں ہے۔ جو شاعری کے اندر موسیقیت پائی جاتی ہے، جو شاعری کے اندر آہنگ پایا جاتا ہے، وہ دراصل ہمارے وجود کا آہنگ ہے، اور شاعر کے وجود کا آہنگ بھی ہے۔ یہ شاعر الوہی سطح پر، الہامی سطح پر اپنی نظم کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے ایک آہنگ دریافت کرتا ہے، جو اس کے وجود کا آہنگ بھی ہے اور ہمارے وجود کا آہنگ بھی ہے، اور شاعر کے وجود کو ہمارے وجود سے جوڑتا ہے۔ اگر ہم اس آہنگ سے واقف نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے وجود کے آہنگ سے واقف نہیں۔ اس لیے شاعری کا بالکل انیشیل تقاضا، بالکل پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم شاعری کے آہنگ سے واقف ہوں، شاعری کی نغمگی سے واقف ہوں۔ لیکن صورتحال میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں، یہ میں گفتگو کر رہا ہوں، زیادہ تر میرے مخاطب طالب علم ہیں، کیونکہ یہ فورم طالب علموں کو کتاب کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے اور کتاب کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے قائم کیا گیا، تو اس لیے میرے مخاطب طالب علم ہی ہیں۔ تو میں انہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آہنگ ہے شاعری کا، یہ صرف اس کی ڈیکوریشن نہیں ہے، بلکہ اس کا پہلا معنی ہے۔ اور ہم جب شاعری کو آہنگ میں نہیں پڑھ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شاعری کا در نہیں کھول سکتے، ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے پہلے ہمیں اس کے جو آہنگ ہے اس سے روشناس ہونا۔ تو یہ ہم آپ جانتے ہیں، ایک فکرہ ہم نے سنا ہوگا کہ میر کے زمانے میں تو تانگے والے بھی شاعر تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ میر کے زمانے کا ہر آدمی عروج کو جانتا تھا یا عروج کو سمجھتا تھا، محسوس کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ میر کی شاعری سے لطف اندوز ہو سکتا تھا، یا لطف اندوز ہونے کی آرزو مندی اس کے اندر موجود تھی۔ اب ہم چونکہ اس صلاحیت سے محروم ہو گئے، اس لیے ہم شاعری کے ساتھ وہ باطنی ربط استوار کرنے سے بھی محروم ہو گئے جو ہمارے وجود کے لیے از بس کے ضروری ہے۔ اگر ہم شاعری سے واقف نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے وجود سے واقف نہیں ہیں۔ تو اگر ہم اپنے وجود سے واقف نہیں ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، میں نے کچھ چیزیں لکھی بھی ہیں اور اس میں سے بعض پیراگرافز میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ میں آپ کو ایک پیراگراف جو اس حوالے سے لکھا ہے وہ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ شاعری آپ کو انسان بناتی ہے، اور شاعر نما یعنی شاعری نما جو شاعری نہیں ہوتی لیکن شاعری نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جس سے ہم واقف ہیں، اور شاعری جس سے ہم واقف نہیں ہیں، تو وہ اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ شاعری کیا ہے اور شاعری جیسی نظر آنے والی کیا ہے۔ چنانچہ جب ہم شاعری سے واقف نہیں ہوتے تو ہم کیسے ہوتے ہیں؟ ہم اسی طرح رہتے ہیں۔ اب آپ اپنے سارے معاشرے کو ایک لمحے کے لیے ویژوالائز کریں، ہمارا معاشرہ کیسا ہے کہ ہم ویسے ہی گالیاں دیتے رہتے ہیں، زخم لگاتے رہتے ہیں، قتل کرتے رہتے ہیں، پیسہ کماتے رہتے ہیں، نفرت، غیبت، الزام تراشی، سازش، رشوت، سفارش کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو روند کر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ہم ویسے ہی شکی القلب، ویسے ہی کٹھور، ویسے ہی ظالم اور ویسے ہی ناانصاف بنے رہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا وجود جو آج آپ کو ساری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بت معروف تھے، جانے جاتے تھے کہ وہ انتہائی پرامن ترین
کمیونٹی ہیں دنیا کی، انہوں نے پیچھے روہنگیا مسلمانوں کو کتنی بے دردی سے قتل کیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے سارے مذاہب اب قتل کرنے کا آلہ بنتے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں، اور ہم ان کو اجازت اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہم شاعری سے واقف نہیں ہیں، ہم وحید احمد سے واقف نہیں ہیں۔ وحید احمد ہمارے ایسے شاعر ہیں جن کے اب تک 4 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں: شفافیاں، ہم آگ چراتے ہیں، نظم نامہ اور پریاں اترتی ہیں، یہ ان کا لیٹسٹ مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے 2 ناول زینو اور مندری والا شائع ہو چکے ہیں۔ وحید احمد ایک مختلف شاعر ہیں، اور چونکہ وہ مختلف ہیں اور ہم انہیں پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے، چونکہ ہم شاعری کے لیے مشقت نہیں کرتے، اس لیے ہم وحید احمد سے اس طرح واقف نہیں ہیں جس طرح سے واقف ہونا ہمارا فرض تھا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دنیا، یہ جو پچھلے 250 سال سے جو دنیا بنی ہے، اس دنیا میں ہم ایسے ہوتے گئے، آہستہ آہستہ سرمایہ کی طلب نے اور تڑپ نے ہمیں وہ انسان بنایا ہے جو جذبات و احساسات سے عاری ہے۔ سو ہم شاعری سے دور ہیں، اور شاعری کو ہم اگر سمجھتے بھی ہیں تو اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم اسے انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاعر کوئی انٹرٹینر ہوتا ہے، اور مشاعروں وغیرہ میں ہم جن شاعروں کو دیکھتے ہیں وہ انٹرٹینر ہیں۔ جن شاعروں کے نام ہم جانتے ہیں، جن شاعروں سے ہم واقف ہیں، وہ انٹرٹینر ہیں، وہ ان گہرے انسانی تجربات سے واقف ہی نہیں ہیں جو وحید احمد کی شاعری میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ صرف موضوع نہیں ہے، یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف جو ہے فکر نہیں ہے، اس لیے کہ شاعر بنیادی طور پر فکر نہیں دیتا، شاعر بنیادی طور پہ ہمیں تخلیقی تجربہ دیتا ہے، جو متنوع تجربات کی ایک وجدانی سطح پر تخلیق نو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس شاعری سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور شاعری سے لطف اندوز ہونا شاعری کا سے تعلق استوار کرنے کا پہلا طریقہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وحید احمد اس بات سے واقف ہیں کہ ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں کہ شاعر جب نظم کہتا ہے تو نظم میں اگر وہ اپنا نام بھی استعمال کرے اور صیغہ واحد متکلم بھی استعمال کرے تو وہ شاعر نہیں ہوتا، بلکہ ہم ہوتے ہیں۔ شاعر ہماری بات کو صیغہ واحد متکلم میں کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اب جو نظم میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، اور جو ہماری دنیا کے اس بنیادی مسئلے کو، اس بنیادی بات کو ہمارے سامنے رکھتی ہے، وہ آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اس نظم کا کردار آپ ہے۔ یہ نظم کا عنوان ہے دعا، اور یہ دعا جو آپ مانگ رہے ہیں وہ وحید احمد نہیں مانگ رہے، ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے وجود کے لیے از حد ضروری ہے۔ نظم کا عنوان میں نے بتایا ہے دعا۔ اے خدا مجھ کو خود ساختہ اور ہلکے ادیبوں کے شر سے بچا، کاسے سر میں جو کھوٹے سکوں کی چھن ریزگاری لیے ناچتے سوچتے ہیں کہ ان کی کرنسی میں کھوٹ آ گیا تو اسی وقت لفظی معیشت کی بنیاد ہل جائے گی اور سخن منڈیوں میں اتار آئے گا۔ اب دیکھیں کیسا لاشعوری عمل ہے کہ ایسی شاعری کو انہوں نے منڈی کی بات بتائی ہے، تجارت کی بات بتائی ہے۔ وہ کوئی تخلیقی تجربہ نہیں ہے، بلکہ تاجرانہ عمل ہے۔ یہ شاعر کا استعارہ ہے جو انہوں نے اس میں اختیار کیا ہے۔ اے خدا مجھ کو ایسے ادیبوں کے شر سے بچا جو کہ بازار دانش فروشاں میں ہر شام پیشے سے ہیں، جن کے میلے جھروکوں پہ لٹکی پھٹی چلمنوں کے مساموں سے رستی ہوئی روشنی میں بلاوا ہے ان مقتدر مورتوں کے لیے، وہ جو خود دوسرے ایک بازار کی سب سے نیچی رکھیلوں کے زمرے میں جو رگیدے گئے، مگر اس قدر سخت جاں ہیں کہ ان کی چھلی ہڈیوں سے حیا کا برادہ نکلتا نہیں۔ اے خدا چھاپا خانے کے کھونٹے سے باندھے ہوئے پالتو حرف کاروں کے شر سے بچا، پبلشر جن کے راتب میں
بے حرمتی ڈال کر دور سے پھینکتا ہے، مگر اشتہا ہے کہ مرتی نہیں۔ اے خدا مجھ کو بے راہ رو گورکن سے، سیاہ رنگ شر سے بچا۔ وہ جو مرکز کشائی کا فن جانتا ہے، جو تازہ لحد کھول کر اس کے کافور میں پاؤں رکھتا ہے، پھر بھی مشام اس کا پھٹتا نہیں اور بدم پر مسام اس کے اٹھتے نہیں۔ جو سخن آبرو ریزی کرتے ہوئے وقت کے ہاتھ پکڑا بھی جائے، تو ایک مستند بانجھ ماں زاد نامرد ویراں و سنسان ہونے کے باعث عدالت اسے بے گناہ مانتی ہے۔ رہا ہو کہ وہ شخص افزائش حرف کے تاجروں کے طویلے میں جاتا ہے، تولید کا سوم رس مانگتا ہے۔ میں اس تخم ریزی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا مجھ کو مردار خوروں کے شر سے بچا۔ وہ جو لہراتے ریشوں کے پتھر پہ پنجوں کے نشتر رگڑتے ہیں، تو ان خون کی گٹھلیاں ٹوٹ کر ناخنوں کی دراڑوں میں استر لگاتی ہیں، جن کے مساموں میں مردار خلیوں کی بو ہانپتی ہے اور آنکھوں کے بے جان پردوں کے پیچھے سے وحشت کی میلی صدا پہنچتی ہے۔ تو پھیلی جڑی بوٹیوں سے بچا، وہ جو فصلوں کی پاؤں میں اگتی ہیں اور ان کا رس چوس کر ان کے سر سے لپٹنے کی خواہش میں تیزی سے دم توڑتی ہیں، کبھی پک کے تیار ہوتی نہیں۔ دھواں دھار زرخیز رت میں ثمربار ہوتی نہیں۔ معلق جڑی بوٹیوں سے بچا، جن کے دھندلے امر بیل سیال میں پیلی اجلت میں چوسے ہوئے رس کا نادیدہ پن دوڑتا ہے۔ وہ شاعر کے چپ خواب میں نور پوروں سے لفظوں کی لپٹی ہوئی کونپلیں کھولنے والے مولا، مجھے شش جہت پھیلتے اور پنپتے ہوئے شیش شکلوں کے بے شکل شر سے بچا۔ اے خدا، اے خدا۔ تو اگر آپ نے یہ نظم سنی تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ اس نظم کا آہنگ آپ کے وجود میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آہنگ وہ ہے جو ہمیں اندر سے نیا کرتا ہے، سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ اور صرف آہنگ ہی، اس کے اندر دوسری چیز جو آپ نے محسوس کی، نظم ایک پوری استعاراتی فضا سے بنی ہوئی ہے۔ عین ممکن ہے نظم کا ایک بنیادی تھیم تو آپ تک پہنچا ہو، لیکن نظم کے پورے استعاراتی پیٹرن آپ کے وجود کا حصہ نہ بنے ہوں۔ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پریشانی کی بات صرف ایک ہے کہ آپ نظم سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نظم سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ زندہ ہیں، آپ ابھی مرے نہیں ہیں۔ آپ کے وجود میں زندگی ابھی دوڑتی ہے، آپ کی شریانوں میں زندگی کا سیال پوری طرح سے آمادہ ہے اپنی روانی دوانی پر۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نظم کو پڑھیں گے، نظم کے آہنگ سے لطف اندوز ہوں گے، اور نظم یہ آہنگ، ایک بات اور بتا دوں، یہ صرف بحر سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بحر اس کا ایک عنصر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے عناصر ہیں جو اس کی تشکیل میں کام آتے ہیں۔ اسی لیے ہر بحر میں جتنی شاعر شعر کہتے ہیں یا نظم کہتے ہیں، وہ ایک جیسے بحر میں ہونے کے باوجود ان کا آہنگ مختلف ہوتا ہے۔ ہر بحر کے آہنگ کو شاعر اپنے تخلیقی تجربے سے کچھ نہ کچھ موڑتا ہے، کچھ نہ کچھ تبدیل کرتا ہے، اور یہی اس کا کمال ہے۔ اب دوسری چیز جو ہماری نظم کو پڑھنے میں ہماری رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے میرے جیسے نقاد بنے پھرتے ہیں جو لوگ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری کو اس کے معنی بتانا شاعری کی سے لطف اندوز ہونا ہے۔ شاعری کا معنی ایک نہیں ہوتا، شاعری کے بہت معنی ہیں۔ مثلا میں نے آج تک اپنی 100 سال سے زیادہ اردو کی تنقید کو ہو گیا ہے، کوئی نقاد ایسا نہیں دیکھا جو آہنگ کا معنی بتاتا ہو۔
جو یہ بتاتا ہو کہ آہنگ ہمارے وجود میں پیوست ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو ہمیں یہ بتاتا ہو کہ معنی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پہلے آہنگ تک رسائی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اور جو میں نے آپ کو نظم پڑھ کے سنائی، اگر آپ اسے آہنگ کے بغیر پڑھیں گے تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے وجود میں پینیٹریٹ ہی نہیں کرے گی، یہ نظم آپ کے وجود کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ آہنگ وہ لطف ہے جو شاعری کو ہمارے لیے وہ تخلیقی تجربہ بناتی ہے جو ہماری کایا کلپ کر سکتی ہے۔ شاعری سے ڈرتا کیوں ہے یہ جو موجودہ سرمایہ داری نظام ہے؟ سب سے زیادہ شاعری سے ڈرتا ہے۔ کیوں شاعری سے ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ شاعری انسان کو تبدیل کر دیتی ہے۔ آپ شاعری سے لطف اندوز ہوں اور شاعری آپ کو بدل دے، آپ شاعری سے لطف اندوز نہ ہوں، شاعری آپ کا کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ شاعری کا آپ کے وجود کا در آہنگ کے ذریعے سے کھولتی ہے، لطف و لذت کے ذریعے سے کھولتی ہے۔ اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں لطف و لذت سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، حالانکہ لطف و لذت وہ بنیادی چابی ہے جو ہم کائنات کا ہم سے تعلق قائم کرتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم لطف و لذت نہیں لیتے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسی نماز میں ہم خدا سے ہم کلام تو کیا ہوں، ہم خود سے بھی ہم کلام نہیں ہو پاتے۔ اسی طرح جو طالب علم ہیں، تو جو لوگ اس علم سے لطف اندوز نہیں ہوتے جس کا علم جو حاصل کرنے کے لیے وہ آئے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ رٹا لگاتے ہیں، نمبر لیتے ہیں، ڈگری لے لیتے ہیں، لیکن وہ علم ان سے باہر رہتا ہے۔ وہ علم کو اپنے وجود میں محسوس نہیں کر سکتے، نہ علم ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، نتیجتاً وہ ڈگری لے کے نوکری تو کر لیتے ہیں لیکن اس طرح کے انسان نہیں بن پاتے جو انسان کو علم بناتا ہے۔ تو اب جناب ہم نے یہ دیکھا کہ وحید احمد ایک مختلف آہنگ کے شاعر ہیں۔ یہ آہنگ کتنا مختلف ہے؟ اتنا مختلف ہے کہ میں 40 سال سے شاعری پڑھ رہا ہوں، خود شعر کہتا ہوں اور علم عروض بھی جانتا ہوں اس حد تک کہ میں اسے پڑھ سکوں، لیکن جب میں نے وحید احمد کی اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے متعدد مقامات پر رکنا پڑا اور سمجھنا پڑا کہ اس آہنگ اس لائن کو آہنگ میں کس طرح میں پڑھوں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کوشش، وہ مشقت جو ہمیں آہنگ سے ہم آہنگ ہونے کے لیے، اس کی موسیقیت سے ہم آہنگ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں وہ اس کو آپ موسیقیت بھی کہہ لیں، اسے آپ نغمگیت کی بھی کہہ لیں، اسے آپ تغزل کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، وہ شاعری کی آواز ہے۔ شاعری کی آواز جو عام آواز سے مختلف کر کے اسے کوئی کائناتی آواز بناتی ہے۔ تو اس کائناتی آواز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یا اس کائناتی آواز کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں پہلے اسے پڑھنا تو سیکھنا ہی پڑے گا نا۔ اور اگر ہم سمجھیں کہ ہم تو مشقت نہیں کریں گے، شاعری اپنا آپ دے دے، تو شاعری کو سمجھیں وہ تو ایک نازک مزاج محبوبہ کی طرح سے ہوتی ہے۔ آپ جتنے اس کے ناز نخرے اٹھائیں گے وہ اتنی ہی آپ کے ساتھ منسلک ہوگی اور آپ کے ساتھ اس کا تعلق استوار ہوگا، اور جتنے ہم اس کے ناز نخرے نہیں اٹھائیں گے۔ ناز نخرے یہی ہیں کہ ہمیں شاعری کو پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو اب کیا ہوا کہ بہت سارے طریقے ایجاد ہوئے ہمیں شاعری سے دور رکھنے کے۔ اس میں سے ایک طریقہ ایک تنقید تو وہ ہے جو شاعری کو ہم سے جوڑتی ہے، اور ایک تنقید وہ ہے جو شاعری سے ہمارا ربط منقطع کرتی ہے۔ تو یہ بات بھی وحید احمد جانتے ہیں، چنانچہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت نقد و نظر کی خانقاہ شرق سجادہ نشینوں، نیٹشے کی خاک کاہے چھانتے ہو، اس پہ تم بہتان کاہے باندھتے ہو، کس لیے تہمت لگاتے ہو، تم آخر کیوں مجاور زاویوں سے روشنی کی جانچ کرتے ہو، تمہیں زہریلے فتوے داغنے کا اختیار ناروا کس نے دیا ہے؟
نیٹشے نے ایک جگہ ایسے ہی نقادوں کے بارے میں لکھا ہے، اور ان دانشوروں اور عالموں کی بے لباسی میں نے کیا دیکھی کہ میرے پر نکل آئے، کہ مستقبل بعیدی آسماں کی سمت میں پرواز کر جاؤں۔ انوکھے منصفو، خود ساختہ انصاف پردازو، یہ تم کس کی اجازت سے ڈھٹائی کی عدالت کھول کر بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں روحوں کے محضر پر گزندہ سبز مہریں ثبت کرتے کپ کپی تاری نہیں ہوتی؟ یہ دیکھیں، اب آپ محسوس کر رہے ہوں گے، میں نے اس کو محسوس کیا کہ وحید احمد کتنی گہری نظر اپنے زمانے کے باطن پر رکھتے ہیں، ہمارے وجود کو کتنی گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں، وہ تمام مسائل، معاملات، آرزوئیں، تمنائیں جو ہمارے اندر ہیں، جنہیں زبان نہیں ملتی، شاعری کے بغیر وحید احمد جیسے شاعر اسے زبان دیتے ہیں اور ہم اپنے وجود سے آشنا ہوتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ضروری نہیں کہ آپ فوری طور پر نظم سمجھ لیں، نظم سمجھنا دوسرے نمبر کا کام ہے، پہلے نمبر کا کام ہے نظم سے لطف اندوز ہونا۔ تو اگر نظم آپ کو اچھی لگ رہی ہے، میں آپ کو نظمیں ان کی پڑھ کے سنا رہا ہوں، یا نظموں کے بعض ٹکڑے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ کو اگر نظم اچھی لگ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر انسان ہونے کی آرزو باقی ہے۔ اور اگر آپ کو نظم اچھی، یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ کو پتا ہے، آپ خود اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں اعلیٰ درجے کی نظم کو سنتے ہوئے کہ آپ کس قدر انسان باقی رہ گئے ہیں۔ ایک نظم ہے ان کی، شہنشاہ شب۔ اب دیکھیں، میں نے جتنی نظمیں پڑھوں گا آپ کو دیکھیں گے کہ ان کے آہنگ میں فرق ہے۔ آہنگ میں فرق کیوں ہے؟ نمبر 1 اس کی بیر بدل جاتی ہے، نمبر 2 اس کا موضوع بدل جاتا ہے، نمبر 3 اس کی لفظیات بدل جاتی ہے، نمبر 4 اس کے استعارات بدل جاتے ہیں، نمبر 5 شاعر کا کیونکہ وجودی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اتنے عناصر اور اس کے علاوہ بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو ایک مختلف یعنی دنیا میں لے جاتی ہے۔ شہنشاہ شب اس نظم کا عنوان ہے۔ جن جو معزول ہوا شام معطل کر کے، ایسے پڑھیں مزے لے لے کے۔ دن جو معزول ہوا شام معطل کر کے، میری باری آئی میں ہوا تخت نشین خود کو مکلل کر کے، تخلیہ تالی بجاتی ہوئی پلکوں نے کہا، نرم پیروں سے ہوئی ساری کنیزیں رخصت، جن کی پوشاک کے ریشوں میں کشیدہ دن تھے، پچھلے پیروں پہ ہوئے سارے مصاحب واپس، کورنش کرتے ہوئے جھکتے ہوئے، جن کی چالوں میں ایاں پچھلا خمیدہ دن تھا، ایک مکراس چلی تاک میں جلتے ہوئے سارے چراغوں کی لویں کٹتی گئیں، رات پہنے ہوئے دربان نے آوازہ بنا بھرا، نیند کو حاضر کیا جائے۔ نیند تو آئی اکیلی، نیند آئی تو اکیلی آئی، بے نیازی کی ردا پہنے ہوئے، سدرائے نور کی خوشبو سے بھری آسمانوں کی ہوا پہنے ہوئے، شاخ در شاخ ثمر تک آئی، جسم کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی سر تک آئی، تاجدار شب دیجور ہوں میں خود کو مکمل کر کے، در دریچوں کو مکفل کر کے، بے حواسی کو مسلسل کر کے، سارا دن جسم کے سنگین شکنجے میں کسا رہتا ہوں، رات کو خود سے جدا ہوتا ہوں، جاگتے وقت ہوں بندہ اس کا، میں جو سوتا ہوں خدا ہوتا ہوں۔ اب دیکھیں، یہ ایک اور چیز ہمیں معلوم ہوئی، اور وہ معلوم ہوئی کہ شاعر کا بیانیہ معاشرے کے یا سماجی بیانیے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہمیں ایک بات مذہب کے بارے میں معاشرہ بتاتا ہے، اقدار حیات کے بارے میں معاشرہ بتاتا ہے، سیاست کے بارے میں معاشرہ بتاتا ہے، شاعر ہمیں اس سے مختلف باتیں بتاتا ہے۔ تو ہمارے پاس
ہمارے وجود میں کمپیرزن پیدا ہوتا ہے. ہم شاعر کی شاعری کو، اگر شاعر میں جب کہہ رہا ہوں تو پھر وہ وحید احمد جیسا شاعر ہوگا، کوئی ایسا شاعر نہیں ہوگا جو معاشرے کے بیانیے کو لے کے چلتا ہے. وحید احمد جیسا شاعر جب بات کرتا ہے تو ہمیں ہمارے اندر ایک کمپیرزن پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک میزان لگ جاتی ہے. ہم معاشرے کو اور معاشرے کے نظام کو اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے رویوں کو اس میزان پر تولتے ہیں، اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا تھا اور وہ کتنا سچ ہے. ہمیں شاعر پورے سچ کی طرف لے کے جاتا ہے، معاشرہ ہمیں ادھورے سچ پر رکھتا ہے، اور ہم ادھورے سچ سے ساری زندگی گزار دیتے ہیں اگر ہم شاعری نہیں پڑھتے. تو آپ دیکھیں اپنی دنیا کو پہچانے ایک نظم ہے ان کی، صلیبی جنگ. صلیبی جنگ جاری ہے، سنا تھا. اب دیکھیں پھر میں آپ کو کہوں گا غور کرتے رہیے، یہ تیسری چوتھی نظم پڑھ رہا ہوں تو یہ آہنگ دیکھیں کیسے بدلتا ہے. سنا تھا وقت تو ایک تیر ہے ازلی کمان نے، جس کو نوری چوب میں پورا تشنج بھر کے جھٹکے سے چھوڑا تھا. سنا تھا وقت تو ایک تیر ہے ازلی کمان نے، جس کو نوری چوب میں پورا تشنج بھر کے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا. دھرے گا وقت جیسے رک گیا ہے، کوئی بتلائے صدی 21ویں یا 11ویں ہے یہ. آپ سوچیں جس طرح قتل و غارت ہو رہی ہے، غارت گری ہو رہی ہے ہمارے ارد گرد، لاکھوں ہمارے سامنے مرے ہیں، یہ 11ویں صدی ہے 21ویں صدی ہے کہاں ہم ہیں؟ شاعر کہتا ہے کوئی بتلائے صدی 21ویں یا 11ویں ہے، یہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا. صلیبی جنگ ہے یا میری شعلے کا فرانکسٹین ہے، جو وقت کا پتلا بنا کر اس میں کالے علم کی میخیں لگاتا ہے. عراق اور شام تو بس استعارے ہیں، وہ باتیں اور ہیں صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں، اور انہی باتوں نے ہر ایک دور میں سرگوشیوں سے جنگ کے تیور سنوارے ہیں. یہ بازی کس نے جیتی ہے نہ جانے کس نے ہاری ہے، صلیبی جنگ جاری. کدورت حضرت کینا کا نطفہ ہے، جسے رنجش کی کالی کوکھ نے پیدا کیا، پھر زہر دے کر اس کو پالا ہے. کدورت وقت کا سرسام بن کر سر پہ تاری ہے، صلیبی جنگ جاری ہے. مذاہب کی نیاموں میں، مذاہب کے نیاموں میں چھپی پاکیزہ تلواروں نے جتنے قتل کر ڈالے ہیں، اتنے لوگ تو بیماریوں نے بھی نہیں مارے. وہی ہتھیار ہیں، کایا کلپ ہونے سے ان کی شکل بدلی ہے، ابھی تک چھاونی کے سرمئی خاکی طویلے میں صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے نہناتے ہیں. تم یوم حشر کا بارود شکموں میں اٹھائے، جوہری ہتھیار گوداموں کی خاموشی میں اکثر جاگتے ہیں، قسم مساتے ہیں. رچرڈ اس مارکو میں اب تلک موجود ہے، وہ میمنا اور میسرا کو دیکھتا ہے، قلب پر نظریں جماتا ہے. وہ اپنی خود سے لٹکی سیاہ اور پتلی زنجیروں کی جھالر کو ذرا بختر پہ سنتا ہے، تو ان کی جھنجھناہٹ لانچروں کے زاویوں پر ایستادہ ہانپتے میزائلوں کے سرد ایندھن میں جہنم سے چرائی سرمئی چنگار بھرتی ہے. یہ بازی کس نے جیتی ہے نہ جانے کس نے ہاری ہے، صلیبی جنگ جاری. اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسا شاعر یہ نظم نہیں کہہ سکتا جس کا نمبر 1 تاریخی شعور نہیں ہے، نمبر 2 وہ آج کو صدیوں پہلے کے زمانے سے ملا کر دیکھ نہیں سکتا، جو ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ انسان کیسے صدیوں سے خون آشامی میں مبتلا ہے. وہ ہمیں بتائی جانے والی صداقتوں کو تکذیب کرتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ پہلی جو بڑی سچائی ہے جس سے ہمیں واقف ہونا چاہیے وہ ہے انسان کو قتل کرنا، انسان کا خون بہانا، جو نہ کسی مذہب میں جائز ہے، نہ کسی نظریے میں جائز ہے، نہ کسی اور جگہ اس کی کسی انسانی حوالے سے اس کی اہمیت ہے. اچھا، یہ مجھے عثمانی صاحب نظر آئے ہیں دوبارہ، اس کا مطلب ہے کہ بات زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے
کہ میں نے لکھا ہوا کافی کچھ تھا، میں نے وہ پڑھ نہیں سکا۔ اصل میں شاعر ایسے ہیں کہ بات جتنی بھی کی جائے کم ہے، تو ایسا ہم کرتے ہیں کہ اس ساری گفتگو کا اختتام ان کی ایک نظم پر کرتے ہیں، اور نظم سن کے ہم اس بات کو، کیونکہ میرے خیال میں جتنی باتیں بھی کروں وہ ساری باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی وحید احمد کی نظم کے سامنے۔ وہ نظم ہمیں یعنی اپنے وجود سے اصل جو آگاہ کرتی ہے یا منسلک کرتی ہے یا ہمیں جوڑتی ہے، وہ نظم ہے۔ تو ہمیں نظم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ تو یہ نظم ہے ان کی، یہ تو آگ ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ اس مجموعے کی سب سے خوبصورت نظم لگی ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی دلربا ہے یہ نظم۔ کسی بھید والی سنہری مٹی کو گونتا تھا وہ عرش پر، کسی آب آئینہ دار سے کوئی مٹی لایا تھا چاہوں سے، کوئی پانی لایا تھا چاہ سے، وہ مجسمے میں جو روح بھرنے لگا تو ہوں پگھل گئے، تو وہ اپنی بولی میں بول اٹھا یہ تو آگ ہے۔ میں آپ کو ایک نظم اور مجھے یاد آئی کہ اسے ضد کے نور کے ناشتے میں شریک ہوں، سہارے ازل ہمیں خوف تھا کہ وہ خود برس نہ روک لے، کہیں کامرانی نو کے عیش و سرور میں ہمیں روک لے نہ خلا کے پہلے جہاز سے جو زمین کی سمت رہیل تھا۔ کسی بھید والی سنہری مٹی کو گونتا تھا وہ عرش پر، کسی آب آئینہ دار سے کوئی مٹی لایا تھا چاؤ سے، کوئی پانی لایا تھا چاہ سے، وہ مجسمے میں جو روح بھرنے لگا تو ہوں پگھل گئے، تو وہ اپنی بولی میں بول اٹھا یہ تو آگ ہے۔ وہ تو زمہریر کا دور تھا، کہیں گرتی برف رواج تھی، کہیں زرد کوہر کا طور تھا، یہ جو اگلوؤں کے مکین ہیں یہ بتائیں گے کہ سفید رنگ کے اور بھی کئی رنگ ہیں، کہ گلیشیئر کے حسب کئی ہیں تو کوہر کے ہیں کئی نسب، کئی برف باد کے سلسلے، کئی شجرے اگتے ہیں دھند کے جمے آسماں کی زمین سے۔ وہ تو زمہریر کا دور تھا، کئی رنگ و نسل کی برف گرتی تھی بام سے، کبھی صبح چڑھتی تھی ملگجی، کبھی رات ہوتی تھی شام سے، سبھی استخاں تھے جمے ہوئے، سبھی مغز بھری برف تھے، وہ جو بات مغز سخن میں تھی قلم قلم جمی تختیوں پہ لکھی ہوئی، گھنے انجماد میں لفظ تھے کہ جمے جمے سبھی حرف تھے، تھا ہر ایک منطقہ بار دہ، وہ جو منطقہ تھا شمال میں وہاں سرد کرنوں کی برف چار تھی کام میں، وہ جو منطقہ تھا جنوب کا وہاں شب کی سرد جمی سیاہی دوام میں، کسی چرم کی کسی کینچلی کو اتار کر کسی غار میں بھرا برف زاد ہتھیلیوں کے عیار میں بھری برف ذاتی کے نرم لمس کو تولتا، تو شرارے اڑ کے جمے اندھیروں کو کاٹتے، تو وہ اپنی بولی میں بولتا یہ تو آگ ہے۔ وہ تو وہ اپنی بولی میں بولتا یہ تو آگ ہے۔ کوئی ریگزار تھا آسماں سے ملا ہوا جہاں مشرقین شگاف سے دھلے تازہ تازہ گلاب سے، کوئی تشت چڑھتا تھا صبح کو بڑی تمکنت سے جمال سے، تو سفر کی سمفنی بجتی رہتی تھی گھنٹیوں کے وفور میں بڑی برہمی سے جلال سے، وہی تشت نصف نہار میں تپے دشت میں کبھی ریگ باد رگیدتا، کہیں گرد باد اچھالتا، تو چڑھی دوپہر میں شل دماغ سفر کے تارے کو ڈھونڈتا، ذرا جا کے گرد جو بیٹھتی تو لٹا پٹا ہوا بدحواس مسافروں کا وہ قافلہ جو کھڑا تھا آتش زیر پا بھری سرخ آنکھوں سے سوچتا کہ یہ دشت نار سعیر ہے، یہ لرزتی ریگ رواں نظر کا فریب ہے، یہ تو آگ پانی کا کھیل ہے۔ لٹا ساربان فلک پہ چلتے سنہری شولے کے نرم گولے کو دیکھتا، تو وہ اپنی بولی میں بولتا یہ تو آگ ہے۔ کہیں کوہ میں کئی سال پہنے ہوئے جوالا مکھی دراز تھا، خواب میں تھی زمین پہ
چادر احمری تو بدن پہ لپٹا ہوا دھوئیں کا غلاف تھا، وہ اٹھا پگھل کے خود اپنے آپ کو اپنے آپ میں بوڑتا، بچھی سرخ مٹھی کی پشت سے جمے نرم پشتے کو توڑ تھا ہوا میں رنگ اچھالتا تو لرزتے کوہ کی گم ڈھلان پہ دوڑتا، کھڑی سرد فصل اجاڑتا، سرے آتشیں گڑے سنگ خارا پہ سرے آتشیں گڑے سنگ خارا پہ پھوڑتا، ذرا دور بھاگتے زرد لوگوں کی بھیڑ تھی، کوئی مڑ کے دیکھتا بہتی آتشیں گرد کو تو وہ اپنی بولی میں بولتا، یہ تو آگ ہے، کہیں جمتی اور کہیں پگھلتی زمین پر، کہیں جمتی اور کہیں پگھلتی زمین پر، یہ تو بکھری بکھری سی جستا جستا سی آگ تھی، کہیں ریگ میں کہیں سنگ میں کہیں چلتی باد سموم میں، کہیں جسم کے کسی روپ میں تو کہیں رکی ہوئی دھوپ میں، وہ جو آگ تھی وہ تو آسماں میں رکی ہوئی تھی شروع سے، کہ ہمیشگی کی طرح یہ آگ بھی دیوتاؤں کی سلطنت کی رہین تھی، وہ جو آسمان کا چور تھا وہ لرزتا شعلہ چرا کے لایا زمین پر، تھا زمین پہ اڑ کے اترتے چور کے دائیں ہاتھ میں مشعلہ، جو بھڑک کے جلتا کہ اس کے جسم میں زرد رنگ کا کانچ تھا، کوئی خیرہ کرتی سی روشنی تھی، پرے دھکیلتی آنچ تھی، جسے برف زادوں کا ایک ہجوم تھا سرد آنکھوں سے دیکھتا، یہ تو آدمی کی سرشت ہے، وہ ہمیشہ چیزوں کو چھو کے دیکھنا چاہتا ہے وثوق سے، یہ سرشت کتنی عجیب ہے کہ نظارہ تشنا ہے اور آنکھ غریب ہے، کہ نظارہ تشنا ہے اور آنکھ غریب ہے، وہ ہمیشہ چیزوں کو چھو کے دیکھنا چاہتا ہے قریب سے، وہ ہوا ہو چاہے صدا ہو چاہے خدا ہو چاہے وہ آگ ہو، تو کسی نے شعلے کو اپنی پوروں سے چکھ لیا تو جلی ہتھیلی جھٹک کے خوف سے کھول اٹھا تو وہ اپنی بولی میں بول اٹھا، یہ تو آگ۔ یہ نظم ابھی جاری ہے، یہ طویل نظم ہے، وقت کی وجہ سے میں اس کو مکمل نہیں کر رہا، تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ میں نے جتنی باتیں کی وہ کم اثر تھیں، میں نے جتنی شاعری سنائی وہ اتنی ہی پر اثر تھی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، اتنی خوبصورت، دل نہیں کر رہا تھا کہ بات روکی جائے، اور آپ کی بات درست ہے کہ شاعری خود پکارتی ہے، شاعری خود اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کسی کے کہنے سے کسی کے بتانے سے شاعری سمجھ نہیں آتی ہے، شاعری تو اندر اترتی ہے۔ تو دو چھوٹے سے سوال ہیں ہمارے، میں نے ابھی پک کیے، یہ اشپل فاطمہ مدت ہیں، ان کا تھا کہ آہنگ سے کیا مراد ہے، ذرا مختصراً آپ بتا دیجئے۔ ایک تو میں نے مختصراً زیادہ مختصراً بتا دیا کہ جو شاعری کی موسیقیت ہے اس کو آہنگ کہیں گے اختصار سے۔ نمبر دو، میں نے نظم آپ کو پڑھ کے سنائی، یہ جو آواز تک آپ تک گئی ہے یہ آہنگ ہے، یہ شاعری ہم جب آوازیں بلند دیکھیں، شاعری خاموشی سے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، شاعری زور سے پڑھنے کی۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جن باتوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے نہیں ہوتے ہیں، جن پر ہونا چاہیے الٹ ہو جاتا ہمارے ساتھ، تو شاعری کو پڑھتے ہوئے میں شرم آتی ہے نہیں۔ آپ نے دیکھا شاعری پڑھتے ہوئے میں کتنے وجد میں تھا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے سننے والے جو لوگ بھی یہاں سن رہے ہیں وہ بھی اس وجد میں تھے۔ تو یہ آہنگ ہے جو آپ کو وجد میں لاتا ہے، جو آپ کے وجود کو ٹیون کرتا ہے، یہ بحر سے بنتا ہے، لفظیات سے بنتا ہے، یعنی ڈکشن سے، ڈکشنری سے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتا ہے، اس کا موضوع اس میں شامل ہوتا ہے، اس کی صنف اس میں شامل ہوتی ہے، اس کا شاعر اس میں شامل ہوتا ہے، اس کا زمانہ اس میں شامل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مل کے ایک آہنگ بناتی ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو راشد کی نظم کی کچھ لائنیں سنائی اسی بحر میں، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا دونوں نظموں کے بحر ایک ہے لیکن آہنگ مختلف ہے۔ اچھا، ویسے تو شاہزیب صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن ایک سوال صبا منور کا ہے کہ کیا شاعری کے ذریعے کسی کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یا شاعری صرف ایک آواز ہے، خیال کا بیان ہے؟ شاعری تو میں نے بتایا کہ پورا وجود ہے ہمارا، یعنی یہ صرف شاعر کا وجود نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے
کہ ایک زمانے میں جو نظم تخلیق ہو رہی ہے، جیسے وحید احمد ہے ہمارے زمانے میں نظم تخلیق کر رہے ہیں، وہ اپنا وجود نہیں بیان کر رہے بلکہ ہمارا وجود بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اور ان کا وجود الگ الگ نہیں ہے، انسان ایک وجود ہے۔ اسے ہم نے سیاسی مقاصد کے لیے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، سعودی عرب، پاکستان بنا دیا ہے، ورنہ انسان ایک ہی ہے، وہ ایک ہی جین ہے جو ہزاروں سال سے سفر میں ہے، اور وہ تقسیم ہوتے ہوتے 8 ارب ہو گئی ہے۔ وہ ایک ہی جین ہے جس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ 8 ارب نہیں 8 کروڑ ارب ہو سکتی ہے، اتنی صلاحیت اس میں ہے۔ تو وہ ہمارا وجود ہے۔ شاہزیب صاحب سے آخری ہم سوال اور بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم رشید ارشد صاحب کی طرف جائیں گے۔ شاہزیب صاحب، ویسے تو شاہ زیب صاحب سے ہم سیکھتے ہیں، وہ ماشاءاللہ اتنی گہری نظر رکھتے ہیں یعنی علوم پر اور شاعری پر کہ میں یقین کریں کبھی کبھی میں وقت نکال کے ان کے پاس جاتا ہوں ان سے سیکھنے کے لیے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ارے جی آپ جی مجھے بہت شرمندہ کریں اور جو ہے نا پبلکلی مجھے امبیرس کر رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم شاعروں کو، جیسے آپ صلیبی جنگ ہے کے حوالے سے آپ ہمیں جو ہے وہ نظم سنا رہے تھے، میرا سوال یہ ہے کہ جب شاعر اس طرح کی بات کرتے ہیں اور ایک زمانے پہ اپنی نقد کرتے ہیں اور ہمارا اجتماعی ضمیر جھنجھوڑتے ہیں، تو بسا اوقات ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو زمانے میں اچھائی کی یا انسان دوستی کی یا اعلیٰ اقدار کی بحالی کی جستجو جو افراد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی اس کاوش یا کوشش کو بھی اسی بہاؤ میں یا اسی نقد میں جب تو ایک ایسی تعمیم نہیں ہو جاتی کہ جس کے ذریعے جو ان افراد کی یا ان انسانوں کی جو ایک گفتگو ہوتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنے کالیگس کو، اپنے سینئرز کو، جو وہ ایک جستجو ان کی ذاتی زندگیوں میں ہمیں طلباء کی زندگیوں کو سنوارنے کی، نظام کے خلاف مزاحمت کی، خود شاعروں کی ایک ایسی مزاحمت کی، تو اس میں جو منفی تنقید ہے وہ کیا حاوی نہیں ہو جاتی، اور اس کے نتیجے کے اندر کیا جو مایوسی ہے اس کا پلڑے میں کیا شاعر اپنا وزن نہیں ڈال رہے ہوتے؟ اس پہ ہم جیسے جو ہے وہ ادب کے طلباء کی ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ سر بہت شکریہ۔ اصل میں شاعری ایک مکمل عمل ہے، یعنی وحید احمد کی ایک نظم تو وہ ہے جو صلیبی جنگ جاری ہے وہ ہے، اور ایک نظم یہ ہے یہ تو آگ ہے۔ اب دونوں میں دو مختلف باتیں کی گئی ہیں، یعنی دونوں کا موضوع یا مسئلہ دو مختلف ہیں، مسئلے ہیں۔ تو شاعر ٹوٹیلٹی میں کیا دے رہا ہے؟ شاعر ٹوٹیلٹی میں انسانی وجود کو ٹریگر کر رہا ہے، اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے زندگی کی طرف یا موت کی طرف، یہ اس کے اوپر ہے۔ میں یہ یقین رکھتا ہوں، مکمل یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ کوئی بڑا شاعر ہمیں مایوس نہیں کرتا، اس کے پاس یعنی انسانی وجود پر پورا یقین اور ایمان موجود ہوتا ہے، اسے انسان کے مستقبل پر بھی پورا۔ ہم مایوس ہوتے ہیں، شاعر مایوس نہیں ہوتا، بلا سے اور ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے کہ یہ جو وہ اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم جو اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں، یہ آنے والی نسلیں دیکھیں۔ ہاں، یہ جو صورت حال ہے جو ہمارے ارد گرد جاری ہے، ہمیں جاننی چاہیے، ہمیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اسے جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس کے خلاف ہمارے اندر ایک جذبہ یا طاقت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم مسئلے کو جانتے ہیں۔ پہلا کام مسئلہ ڈٹرمن کرنا ہے، دوسرا کام اس کا حل ہے۔ تو ابھی ہم جس یعنی انفارمیشن کے طوفان میں گرے ہوئے ہیں، اس میں تو مسئلہ ہی ڈٹرمن نہیں ہو پا رہا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، کوئی اور کہتا ہے، یعنی بیانیے اتنے مختلف اور اتنے متنوع اور اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس میں کنفیوز ہے، انسانی وجود یا انسانی باطن کنفیوز ہے۔ تو شاعر اس کنفیوژن کو دور کرتا ہے
اور چیزوں کو سنتھسائز بھی کرتا ہے اور ان کو الگ الگ بھی کرتا ہے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے. بہرحال اب آپ کی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی گہرائی تو یقیناً ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ سر ضیاء الحسن صاحب. آپ کے شاگرد میں دیکھ رہا تھا چیٹ میں بہت بےتابی سے اور بہت انہماک کے ساتھ آپ کی گفتگو سن رہے تھے, اور اس میں ان کی فیڈ بیک بھی ہمیں مل رہا تھا. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اس آن لائن پروسیس میں بھی ہم سینچری تو بنا گئے الحمدللہ, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ کسی بھی ایسے پروگرام کے لیے جس کا مقصد صرف کتاب دوستی اور کتاب سے محبت ہے, تو لوگ سننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں. اور اس میں یقیناً آپ کی جو خوبصورت گفتگو ہے اور آپ کا انداز ہے اس کا بہت دخل ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, آپ قابل مبارکباد ہیں, اور ڈاکٹر شاہ زیب خان صاحب, ہم آپ دونوں سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ اتنے ہی پیارے لوگ. بہت محبت. جزاک اللہ, تھینک یو.